سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام معبد کی جھوپڑی کے قریب آ گئے. بوڑھی عورت ہے جو مسافروں کے لیے کھانا بناتی ہے, جو پانی پلاتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا اس سے کہو کوئی گوشت مل جائے, کوئی کھجوریں مل جائے, کوئی دودھ کا انتظام ہو جائے, ہم لوگ بدلے کے اندر اسے مال دینے کے لیے تیار ہے. اس بوڑھی عورت سے جب مطالبہ کیا گیا, اس ام معبد نے فرما دیا آنے والے مہمانوں ہمارے گھر کے اندر آج کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اور صدیق اکبر اسے بتا دے وہ سامنے اس نے بکری باندھی ہوئی ہے, اسے بتا اس بکری کے تھنوں کے اندر کوئی دودھ موجود ہو, ہم اس کے اندر سے دودھ نکال لیں. اس بوڑھی عورت سے مطالبہ کیا گیا. وہ کہنے لگی آنے والے مہمان یہ بکری اتنی کمزور ہو گئی, یہ بکری اتنی لاغر ہو گئی, اس کے تھنوں کے اندر دودھ ہی باقی کوئی نہ رہا. اگر یہ چلنے کی طاقت رکھ دی, یہ بکریوں کے ریوڑ کے ساتھ چلی جاتے, یہ بھی جنگل کے اندر چلی جاتے. میرا شوہر اسے گھر کے اندر چھوڑ کر چلا گیا, یہ بیمار ہے, یہ اٹھنے کے قابل نہیں, چلنے کے قابل کوئی نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا اے بوڑھی عورت احسان فرما دے, ہم اپنی مرضی کے ساتھ دودھ نکالیں گے. اس عورت نے اجازت دے دی ہے. اللہ کے نبی قریب آ گئے. اس جانور نے میرے محبوب کو پہچان لیا, لیکن آج تک یہ امتی اس نبی کو نہیں پہچان سکا. اس جانور نے اللہ کے نبی کو پہچان لیا, یہ امتی آج تک اس نبی کو پہچان نہ سکا کہ میرے نبی کی تعلیمات کیا ہے. میرے نبی نے بھائیوں کا مقام بتایا, میرے نبی نے باپ کا مقام بتایا, میرے نبی نے ماں کا مقام اور مرتبہ بتایا. آج چھوٹے سے زمین کے ٹکڑے کے پیچھے آج عدالتوں کے چکر لگا رہے. تمہارے سامنے ہاتھ جوڑ دو, عدالتوں کے اندر کبھی بھی اپنی بیٹی کو لا کر کھڑا نہ کرنا, عدالت کے اندر لا کر کبھی بھی اپنی بہن کو کھڑا نہ کرنا, عدالت کے اندر لا کر کبھی بھی زمین کے ٹکڑے کے کاغذ کے اوپر گوٹھا لگوانے کے لیے اپنی بیٹی کو لا کر کھڑا نہ کرنا, اپنی بھابھیوں کو کھڑا نہ کرنا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, جب بیٹیاں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے, جب ماں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے, جب بھابھیاں عدالت کے اندر چلی جاتی ہے, جب یہ وکیل کی باتوں کا جواب دیتی ہے, اس وقت سید سید نہیں رہتا, اس وقت شاہ شاہ نہیں رہتا, اس وقت ملک ملک نہیں رہتا, اس وقت شیخ شیخ نہیں رہتا, اس وقت چودھری چودھری نہیں رہتا. اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, عزت بنانے کے اندر ماں باپ نے ساری زندگی گزار دی, عزت اجاڑنے کے اندر صرف 1 منٹ لگا کرتا ہے. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اماں جان اجازت دے دے, بکری کے تھنوں کے اندر دودھ نکلے نہ نکلے پرواہ کوئی نہیں. اماں جان نے اجازت دے دی ہے, تم جا کر ٹرائی کر کے دیکھ لو, شاید دودھ نکل آئے. اللہ کے نبی اس بکری کے قریب آ گئے, آپ نے اپنا ہاتھ مبارک لگایا. جس بکری کے پاؤں کے اندر جان نہیں ہے, جس بکری کے پاؤں کے اندر طاقت ہی کوئی نہیں ہے, جو چلنے کی طاقت کھو بیٹھی ہے, جب میرے محبوب نے ہاتھ مبارک لگایا وہ بکری زمین کے اوپر کھڑی ہو گئی. وہ بکری زمین کے اوپر کھڑی ہو کر میرے محبوب کا دیدار کر رہی ہے, میرے نبی کی زیارت کر رہی ہے. اللہ کے نبی نے اس کے تھنوں کو ہاتھ لگایا, جس کے بارے میں بتایا گیا اس کے تھنوں کے اندر دودھ کا 1 قطرہ بھی موجود ہی کوئی نہیں. اس نبی نے جب ہاتھ لگایا ایسے لگتا تھا جیسے دودھ کا پلاٹ اللہ نے اس بکری کے تھنوں کے اندر فٹ فرما دیا. جو چلنے کی طاقت نہیں رکھتی, جو اٹھنے کی طاقت نہیں رکھتی, جس کے تھنوں کے اندر دودھ ہی کوئی نہیں ہے, آج میرے محبوب کے ہاتھ مبارک لگ گئے, وہ بکری اٹھنے بھی لگ گئی, چلنے بھی لگ گئی, تھنوں کے اندر دودھ بھی آ گیا. اللہ کے نبی نے فرمایا ام معبد کوئی برتن لے کر میرے پاس آ جا. وہ بوڑھی عورت جلدی میں برتن لے کر آ گئی. اللہ کے نبی نے دودھ نکالا اور اتنا دودھ نکالا وہ برتن اوپر بھرا,
اس کے اندر سے جھاگ نظر آنے لگ گیا. آپ نے فرمایا یہ برتن لے کر چلی جا, اور دوسرا برتن لے آ. وہ دوسرا برتن بھی لے آئی ہے, پھر تیسرا, چوتھا, پانچواں, چھٹا برتن لے آئی ہے. تمام برتنوں کو بھر دیا گیا. پھر میرے محبوب نے فرمایا اما کوئی اور برتن ہو وہ بھی لیا. فرمایا آقا اب تو برتن بھی ختم ہو گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تو برتن لاتی رہتی اس بکری کے تھنوں کے اندر سے دودھ نکلتا رہتا. آپ نے وہ برتن اٹھایا, ام معبد کے قریب کر دیا. فرمایا اما جان تم دودھ پیو, پتہ نہیں کتنے دنوں سے بھوکی ہو, کتنے دنوں سے پیاسی ہو, شاید تمہیں دودھ کا قطرہ تک نہ ملا. اس اما نے دودھ پیا, سیر ہو گئی. سیدنا صدیق اکبر نے بھی پی لیا, عامر بن فہیرہ نے بھی پی لیا, اللہ کے نبی نے بھی پی لیا. پھر آپ نے جاتے ہوئے فرمایا اما تھوڑی سی اور ہمارے لیے آسانی پیدا فرما دے. وہ بوڑھی عورت کہنے لگی آنے والے مہمان میں کیا بتاؤں, تیری جیسی شکل کبھی نہ دیکھی گئی, تیرا جیسا جمال کبھی نہ دیکھا گیا, تیری جیسی زلفیں کبھی نہ دیکھی گئی ہے, تیرا جیسا شباب کبھی نہ دیکھا گیا. تو بتا کون ہے؟ اللہ کے نبی نے اپنا تعارف کروا دیا, اپنی پہچان بتا دی, اپنے بارے میں بتا دیا. اس عورت کی بھی آنکھوں میں آنسو آ گیا. فرمایا آنے والے مہمان تنہا چھوڑ کر نہ جا, جانے سے پہلے مجھے بھی کلمہ پڑھا کر چلا جا.